السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ دو تین چیزوں پہ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کل جو گفتگو کی تھی اس میں اکانومسٹ کے آرٹیکل کے حوالے سے میں رات اس پہ بات نہیں کر سکا، لیکن اکانومسٹ کے آرٹیکل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے باہر گیا۔ وہ رولا پڑا ہوا تھا نا جی کہ اکانومسٹ کا آرٹیکل عمران خان کا باہر کیسے چلا گیا، انہوں نے کیسے لکھ کے بھیجا، تو انہوں نے یہ معمہ خود ہی حل کر دیا، بتا دیا، اس پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک اعلان کیا۔ ایک تو اس میں بات کریں گے، دوسرا الیکشن کمیشن کو الیکشن کی صریحاً خلاف ورزی جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی جو وائلیشنز ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی نے شغل لگایا ہوا ہے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو صاحب ایک بیانیے کی تلاش میں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے، یہ والا کام ہو جائے تو میرا بیانیہ مضبوط ہو جائے گا، مگر وہ کیا ہو پائے گا؟ تو ان تینوں چیزوں پہ ہم آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے کل گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے الیکشن مشکل بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو۔ یہ اس جملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ہم الیکشن سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے، لیکن اس طرح الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے امیدوار ہی میدان میں نہیں آ رہے؟ دیکھیں نا، اعظم سواتی کے کاغذات مسترد ہوئے تو جو نمبر 2 تھا وہاں پر اس حلقے میں امیدوار، اس کے گھر پہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر فرض کریں وہ بھی دستبردار ہو جاتا ہے یا اس کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں، یہ واپس لے لیتا ہے، تو نمبر جو 3 ہوگا اس حلقے میں اس پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس پر کہنا تو عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ ہمارے لیے الیکشن ممکن نہیں رہا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے اور صاف شفاف ماحول پہلے فراہم کیا جائے، پھر الیکشن کرایا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ الیکشن مشکل ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا، ورنہ جن کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ تو الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ موسم خراب ہے، الیکشن کو ڈیلے کر دیں، میرے علاقے میں حالات خراب ہیں، الیکشن کو ڈیلے کر دیں، تو وہ تو الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے بیسیوں قسم کے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے، ایک تو ان کے یا جو اعلان ہے کہ فوری طور پر اپنے وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے حد سے زیادہ جو اعتماد ہے اس کی کا اظہار ہے، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ الیکشن جیت جائیں گے، کسی بھی حالات میں ہوں، بد سے بدتر حالات میں بھی ہوں، وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ کانفیڈنس ان کا شو کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اکانومکس کا آرٹیکل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے، یہ عمران خان نے نہیں لکھا، تو عمران خان نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ یہ میرا ہی آرٹیکل ہے اور میں اس آرٹیکل جو ہے وہ اس کو اپنا مانتا ہوں یا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہاں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، مطلب یہ کہ میرا ہی آرٹیکل ہے۔ اب وہ کیسے باہر گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ جناب میں نے خود لکھ کر کاغذ پر نہیں بھیجا، میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ میں، آپ جانتے ہیں، 3 دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا مشکل ہے کہ ایک وکیل جو ان کو ملنے کے لیے آئے اسے وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ میرا کانٹینٹ ہے، اس پر ایک آرٹیکل لکھ دو میری طرف سے اور مجھے دکھا دو۔ اب اگر وہ کسی نے لکھ دیا ہے عمران خان کے کہنے پر یا عمران خان کے جو ہے وہ کانٹینٹ دیے گئے کانٹینٹ پر، تو عمران خان کا ہی آرٹیکل ہوگا نا جس کی وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ معمہ تو حل ہو گیا کہ آرٹیکل کیسے باہر گیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ جناب میرا ہی آرٹیکل ہے، میں نے ہی لکھا ہے، بس میں نے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ اگر میں ہاتھ سے نہ لکھوں تو اس سے کیا وہ میرا آرٹیکل نہیں ہوتا؟ تو یہ وضاحت انہوں نے کر دی ہے اور اس پر میرا خیال ہے کہ اب کوئی وہ ابہام باقی نہیں رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کالم یا آرٹیکل کا پر رولا پڑا ہوا ہے، آئندہ چند دن میں میرا ایک ویڈیو پیغام بھی آنے والا ہے۔ اب جیل میں کیمرہ تو نہیں جائے گا، ویڈیو پیغام آنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ میرا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک ویڈیو پیغام بنا کے جاری کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیان عمران خان کا ہوگا اور ورچولی وہ ان کا ایک ڈمی بنا کر، یا جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اینکرز بھی آ رہے تھے اور وہ خبریں بھی پڑھ رہے تھے، تو اس طرح کا ایک بیان عمران خان کا جاری کیا جائے گا جو آبویسلی یہ عمران خان نے خود ریکارڈ نہیں کرایا ہوگا، لیکن پیغام انہی کا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر تو پیغام دینا مقصد ہے کہ پیغام کیا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے اس وقت بھی مرتضی سولنگی آ کر کہیں گے کہ جناب یہ تو عمران خان کا پیغام ہی نہیں ہے، تو گھوسٹ میسج ہے۔ تو اب دیکھیں اس پر کیا شور مچتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔
अच्छा जनाब, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को बड़ा शोर इलेक्शन कमीशन ने मचाया हुआ है कि जी बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है और इमरान खान पर तो इलेक्शन कमीशन भी चल रहे हैं, बहुत कुछ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्तैद हुआ पड़ा है। लेकिन और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैनर्स भी उतारे जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो जो है उनको दिखाई नहीं दे रही। जो मीर मुनव्वर तालपुर जो आसिफ जरदारी साहब के बहनोई हैं और फरियाल तालपुर के शौहर हैं, वो अपने हलके में 100 रुपए बांटते फिर रहे हैं। 100 रुपए, 100 रुपीज बांटते फिर रहे हैं। तो देखिए जरा ये वीडियो देखें कितनी दिलचस्प है। और फिर भुट्टो के नारे भी लगवा रहे हैं 100 रुपए पर, 100 रुपए के नारे भी लगवा रहे हैं और 100 रुपए पर जो है वो तालियां भी बजवा रहे हैं। देखिए जरा दिलचस्प वीडियो है ये। अब देखें ये इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दे रहा कि 100 रुपया हल्के में बांटा जा रहा है और इलेक्शन के दिनों में बांटा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे तो इन लोगों के विचारों की ज़हनी हालत में भी हंसी आती है या तरस आता है कि ये लोग या तो ये गरीब बहुत हैं कि 100 रुपया इनके लिए बहुत मानी लगता है और 100 रुपया लेकर भी ये भुट्टो के नारे लगा रहे हैं, या फिर ये है कि ये ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है और समझते हैं कि भुट्टो का नारा तो हमें लगाना ही है और अगर 100 रुपया भी साइन दे दें तो इसमें क्या बुरी बात है। तो वो जो कहते हैं कि ज़हनी बलूगत को ये कौम नहीं पहुंची, ज़हनी नशोनुमा इस कौम की नहीं हुई, वो ये नहीं पता कि 100 रुपया देकर इनके साथ इनको सदियों से गरीब रखा जा रहा है, अनपढ़ जाहिल रखा जा रहा है, महकूम रखा जा रहा है, शऊरी तौर पर इनको कमज़ोर रखा जा रहा है, ताकि ये लोग आइंदा भी इनकी नस्लें भी 100 रुपया वसूल करके तालियां बजाती रहें और 100 रुपया वसूल करके नारे लगाती रहें। तो ये इस कौम की बेचारी ज़हनी हालत कर दी गई है और ये इसी में खुश है। और अफसोस की बात तो ये है कि जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन जैसे, वो भी आंखें बंद किए हुए हैं। अच्छा जी, मैंने जैसा कि कहा कि बिलावल को बयानिए की तलाश है, बिलावल साहब को बयानिए की तलाश है और वो कहते हैं कि जी उनको अगर वो समझते हैं कि अगर भुट्टो साहब वाला मामला डिसाइड हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 साल के बाद केस खोला है सदारती रेफरेंस, उसमें वो अगर ये कह दें पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, बिलावल साहब की ख्वाहिश है, अगर वो कह दें कि नहीं जी ये तो भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई थी और ये अदालती कत्ल था, तो इससे ये होगा कि उनको बयानिया मिल जाएगा और इलेक्शन में थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। वैसे मैं नहीं समझता कि अगर भुट्टो साहब के बारे में इस तरह का कोई डिक्लेरेशन आ भी जाता सुप्रीम कोर्ट से, तो भी सियासी तौर पर यह मामला आज 40 साल के बाद कोई फायदा नहीं देने वाला, ये मैं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि इनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भुट्टो साहब जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है या उनको लगता है ऐसा कि ये हो जाए तो बेनिफिट मिल जाएगा। इस पर अब अहमद रजा कसूरी साहब जो हैं, उन्होंने आज जब वो कोर्ट आए, कल इनफैक्ट, तो जब वो कोर्ट आए तो उन्होंने आकर जब कहा कि ये क्यों कोशिश कर रहे हैं, जैसे अब अपने ऊपर लगा धब्बा मिटाना चाहते हैं, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो शहीद है तो बताएं मेरे बाप का क्या स्टेटस है, उसको भी तो किसी ने मारा था ना, या उसको किसी ने मारा ही नहीं है, क्या वो हवाई गोली से कत्ल हो गया, क्या आसमान से कोई शहाबिया गिरा था और उसके नतीजे में जो है वो शहाब साकिब गिरा था, कोई सियारा गिरा था, कोई टुकड़ा गिरा था आके पत्थर का, जिसकी वजह से वो मारे गए। आखिर किसी ने तो अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब जो है वो कसूरी साहब को कत्ल किया था। तो वो कहते हैं कि भाई अगर ये शहीद है तो मेरे बाप का क्या स्टेटस है। सुने जरा उन्होंने क्या कहा। असल में ये सारा जो रेफरेंस है, वो जो स्टिग्मा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान को और पीपल्स पार्टी को लगा हुआ है कि दैट ही वाज हैंग इन ए मर्डर केस। आपको पता है कि देहातों में भी लोग ताना देते हैं कि तुम मुझसे बात करते हो और तुम्हारा दादे को तो फांसी लगी थी। वो जो है स्टिग्मा फांसी का, उस स्टिग्मे को ख़त्म करने के लिए
ایک ایسا صدر جو کہ اس ملزم کا سن ان لا ہے اس نے یہ فائل کیا. یہ عدالت جو ہے یہ سٹگما واش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر سٹگما لگ گیا ہے ہمیں کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے تو پھر میرا والد کیا ہے, واٹ از ہز اسٹیٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا شوق ہے تو ایک قانون بنا دیا جائے کہ آج کے بعد جس کو سزائے موت ہوگی وہ شہید ڈکلیئر کر دیا جائے گا. دوسرا ایک قانونی نقطہ بھی احمد رضا قصوری صاحب نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں کیس جو سیٹل ہو گیا ہے, اور یہی سوال منصور علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے اٹھایا تھا کہ کیس جو سیٹل ہو گیا ہے وہ, اور اپیل میں بھی وہ ہو چکا ہے, ایک فائنلٹی اختیار کر گیا ہے, اس کو کیسے ری اوپن کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ری اوپن ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر تو بے شمار ڈیسیژن جو آج تک سپریم کورٹ نے دیے ہیں جن کی اپیلیں بھی ہو چکی ہیں وہ تو سارے کے سارے دوبارہ کھولنے پڑ جائیں گے, یا کھولنے چاہیے یا پھر وہ کھولے جا سکتے ہیں. سنیے ذرا قصوری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. سو دس از اے کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. تو اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے اپنا ایڈوائزری جوڈیشری کے ذریعے آپ مقدمے سننے شروع کر دیں گے تو ایک مقدمات کی سونامی آ جائے گی. لوگ 20 سال پرانے کیسز لے آئیں گے. اگر یہ 40 سال پرانا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے, لوگ کیسز لے آئیں گے. آگے ہی اس عدالت میں اتنے کیسز ہیں, اور اگر وہ اس کے تحت وہ بھی کیسز ری اوپن ہوتے ہیں تو وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو دیئرفور یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کین ناٹ بی ری اوپن ان ایڈوائزری جوریسڈکشن. تو آپ دیکھیے بلاول صاحب کو پتہ نہیں بیانیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن اگر مل بھی گیا تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, یہ اہم سوال ہے. لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے لیے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے شاید یہ کنکلوڈ نہ ہو سکے, الیکشن کے بعد جائے گا, اور اگر الیکشن کے بعد جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک نیا دروازہ کھول دینا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.